إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من ابناء فارس حتى يتناولوا رواہ مسلم۔ صاحب الفضیلہ حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ مہمان گرامی قدر حافظ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ و دیگر شیوخان کرام، عزیز طلبہ اور مہمانان گرامی، آج اس مختصر فرصت میں سلطان المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث امام الدنیا فی الفقہ سید الفقہاء فقیہ ہذہ الامہ کی سوانح حیات اور اس میں ہمارے لیے جو اسباق اور نصیحتیں ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بخارا ایک ایسا شہر ہے جسے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جناب سعید نے فتح کیا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے دور میں یہ وہ علاقہ ہے، خراسان ایک بہت بڑی مملکت ہوا کرتی تھی۔ آج کل
ازبکستان کے اندر یہ علاقہ واقع ہے۔ 13 شوال جمعہ کے دن 194 ہجری میں محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا، جس کے والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم، پردادا کا نام مغیرہ اور اس کے والد کا نام بردزبہ۔ یہ بردزبہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فارس النسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اس کے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس شخص کے حق میں صادق آتا ہے۔ حدیث کا علم حاصل کرنے میں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں جو اسے شہرت اللہ رب العزت نے عطا کی، فارس کے کسی دوسرے شخص کو یہ نصیب نہ ہو سکی۔ ان کی سیرت انسان کے لیے اتنی رہنما ہے۔ امام رحمہ اللہ کی پوری زندگی کتاب و سنت کی علمداری، تعلیم و تعلم، خود ان کا اپنا بیان ہے، الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ مجھے اس وقت حدیث کا شوق اور ذوق پیدا ہو گیا تھا جبکہ ابھی میں طفل مکتب تھا۔ جب یہ اس مدرسے سے فارغ ہوئے، فرماتے ہیں میں نے محدثین کی مجلس کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس علاقے کے ایک بہت ہی نامور شخصیت امام داخلی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ایک روایت بیان کی، سفیان عن ابی الزبیر عن جابر عن ابراہیم، کہنے لگے کہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کی۔ فرماتے ہیں مجھے استاد محترم نے ڈانٹ پہ لا دی۔ میں نے عرض کی حضرت آپ دیکھیے، اگر آپ کے پاس اصل موجود ہے تو اسے دیکھ لیجئے۔ وہ اندر گئے، اصل کو دیکھا، پھر واپس تشریف لائے۔ کہنے لگے کیف ہوا یا غلام، یہ سند کس طرح ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہ سفیان زبیر سے بیان کرتے ہیں اور وہ ابن عدی ہیں، وہ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں۔ امام ابھی 16 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک اور وقی رحمہ اللہ کی کتابیں میں ازبر کر چکا تھا، اور اصحاب الرائے کی کلام کو بھی میں نے خوب سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے 16 سال کی عمر کے اندر پہلا سفر کیا۔ اس سفر کو محدثین کی اصطلاح میں رحلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک سفر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث کی طلب کے لیے یہ سفر کیا کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کی خاطر شام اور مصر مدینہ سے رخت سفر باندھتے۔ ابراہیم ادہم کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت محدثین کے اس طلب حدیث کے سفر کی وجہ سے عوام الناس کے مصائب کو ختم کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی والدہ
اپنے بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے ارادے سے وہاں نکلے. آپ کی والدہ اور احمد تو واپس آ گئے. آپ حجاز مقدس کے اندر ہی طلب حدیث کے لیے ٹھہرے رہے. وہ خود فرماتے ہیں 6 سال میں حجاز کے اندر رہا. کوفہ اور بصرہ کے بھی میں نے سفر کیے، شام اور مصر بھی گیا، جزیرہ بھی پہنچا. کبار محدثین سے انہوں نے تلمس طے کیا. امام بخاری کی سیرت ہمارے لیے اس طرح مشعل راہ ہے کہ امام کی آپ پوری زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کے اندر ایک اجمالی طور پر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ تعلق بالکتاب و سنہ. جب سے امام نے ہوش سنبھالا، کتاب و سنت کی اتباع، کتاب و سنت کی تعلیم، کتاب و سنت کی ترویج، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا. اور یقیناً اللہ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے. عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ یہ مکہ کے گورنر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی کام کے لیے پہنچے. یہ ان کی ملاقات کے لیے عثفان نامی جگہ میں آئے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں مکہ میں کس کو نائب بنا کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ابن ابزہ کو. کہنے لگے ابن ابزہ کون ہے؟ جی ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے. عمر بن خطاب کہنے لگے مکہ میں قریشی لوگ موجود ہیں، اتنے بڑے لوگوں کے اس علاقے کے اندر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو امیر بنا دیا، وہاں کا تم نے گورنر بنا دیا. کہنے لگے حضرت معاملہ یہ ہے ہوا اعلم بکتاب اللہ، اسے اللہ کی کتاب کا زیادہ علم ہے اور علم الفرائض کا بھی وہ بہت زیادہ ماہر ہے. جب یہ عمر بن خطاب نے بات سنی تو فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بڑا سچا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، کہ بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے حصول اور قرآن مجید کے عمل کی وجہ سے بلند کر دیتے ہیں. ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ان کی فضیلت بن جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ شہرت کی بلندیوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. امام کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دین کے اندر نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں تو والدین کے لیے امام بخاری کی سیرت کے اندر یہ رہنمائی موجود ہے کہ انہیں رزق حلال مہیا کریں. احمد بن حفص بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے والد، میں ان کے پاس موجود تھا. ایک دن مجھے کہنے لگے ما علمت فی مالی درہما من حرام، میرے مال کے اندر ایک پائی بھی، ایک درم بھی ایسا نہیں کہ جو حرام کا ہو، بلکہ ایسا ایک درم بھی نہیں جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشتباہ بھی. یہی احمد بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت جب یہ بات ہوئی تو میں ان کے پاس موجود تھا. میں نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا کہ دیکھیں یہ اسماعیل اپنی اس مال کے متعلق کیا دعویٰ کر رہا ہے اور میری کیفیت کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ انسان موت کے وقت جب ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی سے زیادہ اس وقت سچا ہوتا ہے. آپ کی سیرت کا ایک یہ بھی سبق ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کیا کریں اخلاص کے ساتھ. بچپن کے اندر امام رحمہ اللہ کی نظر ختم ہو گئی.
ان کی والدہ ماجدہ اللہ کے حضور رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو ٹھیک کر دے، اللہ اس کی بینائی کو لٹا دے۔ چنانچہ ایک دن آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ بی بی خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کی نظر کو واپس کر دیا ہے۔ انہی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ جبریل بن میکائیل بیان کرتے ہیں خراسان کے پہاڑوں کے اندر طلب حدیث کے لیے بخاری سفر کیا کرتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو گئی۔ آخر کار کسی ایک شخص نے ان سے مشورہ کیا کہ ایسے کرو، آپ ختمی کے پھول لو اور سر مڈانے کے بعد اپنے سر کے اوپر لیپ کرو۔ وہ لیپ کیا، اللہ رب العزت نے دوبارہ نظر کو بحال کر دیا۔ اللہ نے اتنی نظر عطا فرمائی کہ 16 17 18 سال کی عمر کے اندر چاندنی راتوں کے اندر قضائے صحابہ و تابعین لکھ دی۔ اتنی اللہ رب العزت نے برکت ڈالی۔ امام صاحب کی اس سیرت سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے، ہم جس معاشرے میں گزر رہے ہیں یقیناً ہمارے اندر غیبت کا روگ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہم میں سے محفوظ ہو۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغتبت عہدا منذ علمت ان الغیبت تضر اہلہا، کہ جب سے مجھے اس بات کی خبر ہوئی ہے کہ غیبت یہ غیبت کرنے والے کے لیے ہی نقصان دہ ہوتی ہے، یا یہ کہ منذ علمت ان الغیبت حرام، جب سے یہ غیبت حرام ہونے کی مجھے خبر ملی ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور پھر قربان جائیں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ جب میری اللہ کے حضور ملاقات ہوگی تو کوئی میرا مد مقابل اس معاملے کے اندر نہیں ہوگا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے کہ محمد نے کسی کی غیبت کی تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام بخاری کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ انسان خوددار ہونا چاہیے، اس کے اندر قناعت ہونی چاہیے۔ آدم ابن ابی ایاس امام بخاری کے ایک استاد ہیں، شام کے علاقے کے اندر ان کے پاس پڑھنے کے لیے گئے۔ خود ہی ان کا اپنا بیان ہے کہ میں ان کے پاس تھا، خرچہ ختم ہو گیا، کئی دن میں پریشان رہا، کسی سے سوال نہیں کیا۔ آخر کار چند دنوں کے بعد ایک شخص آیا، اس نے مجھے درموں کی تھیلی دے دی اور کہا اپنی ضرورت کو پورا کر۔ یہی بس نہیں بلکہ آپ بصرہ کے اندر موجود تھے، اسی بصرہ کے اندر طلب حدیث کے لیے مختلف اساتذہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کے کولیگ اور ساتھی بیان کرتے ہیں کہ کئی دن تک محمد بن اسماعیل مجلس کے اندر حاضر نہ ہوا۔ آخر کار ایک دن ہم نے پتہ کیا تو ایک کمرے کے اندر بند ہیں اور کسی قسم کا کوئی لباس، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے علاوہ کوئی ان کے تن کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اسی پریشانی کی عالم میں وہ مجلس حدیث کے اندر حاضر ہونے سے بھی قاصر ہوئے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا، پھر اس کے بعد ان کو وہ کپڑے پہنائے اور اپنے طلب حدیث کی مجلس کے اندر وہ شریک ہونے لگے۔ بخاری کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ انسان اس دور کی مشکلات کو، مصائب کو خندہ پیشانی سے قبول کرے، صبر و حلم اس کے اندر ہونا چاہیے، برداشت اس کے اندر ہونا چاہیے۔ امام رحمہ اللہ کو کس قدر تکالیف ملی، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے اوپر انسان غصہ نکال سکتا ہے۔ عبداللہ صارفی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے گھر کے اندر ہی موجود تھا، آپ کی لونڈی پاس سے گزرنے لگی کہ اس کو سیاہی کی دوات سے ٹھوکر لگی، وہ گر گئی۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں چلتا کیف تمشین کیسے چل رہی ہو؟ آگے سے اس نے ایک ایسا جواب دیا کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی علم یکن طریق فکیف امشی، راستہ نہ ہو تو میں کیسے چلوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ جواب سنا تو فوراً اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور یہ فرمایا جاؤ تم آزاد ہو چکی ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ عبداللہ صارفی بیان کرتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضرت اس نے تو آپ کو غصہ دلایا تھا، کیش دلایا تھا، کیا آپ نے اپنے آپ کو راضی کر لیا اس بات کے اوپر کہ آزاد کر دیا اس کو؟ کہنے لگے ہاں میں نے اپنے آپ کو راضی کر دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ہیں امام رحمہ اللہ کے جس کے متعلق ایک آدمی کے ساتھ مزاربت کے اوپر کام کرتے تھے، 25,000 درم خطیر رقم، وہ دبا کے بیٹھ گیا، ملتا نہیں، مقروض آدمی قرضے سے دبا ہوا کبھی کدھر بھاگتا ہے کبھی کدھر بھاگتا ہے۔ اب کئی شہروں کے چکر، کسی کو پتا چلا کہ وہ فلاں علاقے کے اندر ہے، امام صاحب کو بتایا گیا کہ فلاں والی سے خط لکھوا لو، وہ کہنے لگے نہیں میں نے خط نہیں لکھوانا، آج میں اپنے اس مطلب کو حل کرنے کے لیے اس سے میں خط لکھواؤں گا تو کل مجھے وہ کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دے گا، میں اپنے دین کو اس طرح رسوا نہیں کر سکتا۔ 25,000 درم کی صلح کیسی ہوئی؟ ماہانہ تم نے 10 درم مجھے واپس کرنے ہیں۔ اب 25,000 درم اور ایک مہینے کے بعد 10 درم کے اوپر ان کا یہ معاملہ طے ہوا۔ امام رحمہ اللہ کی سیرت کے اندر اس قدر تواضع، للہیت، اللہ کا خوف، عبادت کا ذوق شوق۔ ایک دفعہ ان کے شاگرد ابو معشر جو ان کے مستملی بھی ہیں، نابینا تھے، بیٹھے، امام بخاری نے ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث بڑی اچھی لگی، اور نابینا آدمی جس طرح خوش ہوتا ہے ہاتھ پہ لا کر کے اس نے جو ہے نا وہ خوش ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کی اس عادت کو دیکھ کر کے مسکرا دی۔ دل کے اندر احساس آیا کہ میں اس کی حرکت کو دیکھ کر مسکرایا ہوں تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تو میں نے بہت نامناسب کام کیا ہے۔ فوراً کہنے لگے ابو معشر مجھے معاف کر دو۔ وہ پوچھتے کیا ہوا؟ بتایا کہ معاملہ یہ بنا ہے، امام کی عبادت کیسی تھی؟ ہر روز رات کو نفلوں کے اندر 20 آیات ہر رکعت کے اندر تلاوت کرتے اور ایک ماہ کے اندر پورا قرآن ختم کرتے۔ پھر تہجد کے وقت 3 راتوں کے اندر ایک قرآن ختم کرتے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ صبح سے شام تک یومیہ ایک قرآن ختم کرتے، ایک رمضان کے اندر 41 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ آپ کی عبادت کا انہماک کیسا تھا؟ بسا اوقات بھیڑ آپ کے جسم کو کاٹتا 15 سے 20 مرتبہ، لیکن آپ سے کہا جاتا تو وہ کہتے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ میں ایک صورت کے اندر تھا، میری خواہش تھی کہ چلو میں صورت یہ پوری کر لوں۔ کہیں کسی جگہ پہ جانا، لوگ اچھل کود کرتے، کھیلتے، اپنے کاموں کے اندر لگے رہتے، لیکن بخاری اپنی علمی دنیا کے اندر مگن رہتے۔ محنت کی عظمت اس حد تک تھی کہ رات جب اٹھتے نوٹس لگانے کے لیے احادیث کے اندر تو 15 سے 20 مرتبہ چراغ کو جلاتے، پھر نوٹس لگاتے، پھر لیٹتے، پھر یاد آتا، پھر دوبارہ اٹھتے، چراغ لگاتے، جلاتے، پھر اس کے بعد نوٹس لگاتے، پھر اٹھتے۔ امام رحمہ اللہ کی یہ حالت تھی۔ اور آپ ان کی سیرت کا ایک عظیم پہلو یہ بھی ہے کہ لوگوں اتقوا مظان التہم، جو مقامات تہمت ہیں، بدنامی کی جگہ ہے، انسان کو، علماء کو، طلباء کو خاص طور پر ایسی جگہوں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الفوائد الدراری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے، طلب حدیث کے دوران ہی ایک سفر کے اندر یہ موجود تھے
ایک جہاز میں سوار ہوئے، بحری سفر تھا، ایک ساتھی کے ساتھ الیک سلیک ہو گئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بیان کر دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے واہ ویلا شروع کر دیا، سو کر کے اٹھا اور شور مچا دیا، میری 1000 درم 1000 دینار کی تھیلی تھی، وہ تھیلی چوری کر لی گئی ہے۔ اب کشتی والے جو جہاز والے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی تلاشی لینے لگے، وہ تھیلی کسی سے نکلی نہیں۔ سب لوگوں نے اس دعویٰ کرنے والے کو ملامت کیا۔ جب جہاز سے اترے، علیحدہ ہوئے، وہ شخص آ کے امام بخاری سے پوچھتا ہے این الکیس، وہ تھیلی تمہاری کدھر ہے جو مجھے دکھائی تھی، جو بتایا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے عقل کے اندھے، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ میں نے دریا کے اندر پھینک دی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اتنی بڑی رقم، 4 کلو 374 گرام سونے جتنا وزن وہ سونا تھا اس وقت کے اندر جو دریا برد کر دی۔ فرماتے ہیں مجھے دنیا اس وقت اس حدیث کی خاطر سکا جانتی ہے اور میں اپنی ثقافت کے اوپر دبا لگا دیتا صرف اتنی معمولی بات کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میں استاد محترم کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے اسباق ہیں، اللہ ہمیں یہ اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ